السلام علیکم ناظرین، بمبو الرٹس میں خوش آمدید۔ ہمارے ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ڈرٹی بم کیا ہوتا ہے اور روس یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے کہ یوکرین اس کا استعمال کرنے والا ہے؟ روس کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران ڈرٹی بم کا استعمال کر سکتا ہے، جس میں روایتی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ساتھ تباہ کاری مواد بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا بم ہے جس میں تباہ کاری مواد جیسے کہ یورینیم موجود ہوتا ہے، جو روایتی دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہوا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس بم میں موجود تباہ کاری مواد کسی جوہری بم جیسا ہو۔ اس بم میں ہسپتالوں، جوہری بجلی گھروں اور تحقیقاتی لیبارٹریوں میں استعمال ہونے والا تباہ کاری مواد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کافی کم لاگت سے تیار ہو جاتے ہیں اور جوہری ہتھیاروں کی نسبت کم وقت میں بن جاتے ہیں۔ ان کو کسی گاڑی پر لاد کر لے جایا جا سکتا ہے۔ ریڈیو ایکٹیو مواد کی ہوا میں بکھرنے سے کینسر یا سرطان جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسا بم جس علاقے میں استعمال ہو وہاں آبادی میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ جس مقام پر بم پھٹتا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے تاکہ تباہ کاری کے اثرات کو زائل کیا جا سکے۔ اکثر ایسے علاقوں کو مکمل طور پر خالی بھی کروا دیا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب تک مجھے پتہ چلا تب تک 5 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کراچی کے رہائشی محمد خلیق اس بات سے لگ بھگ 5 برس بے خبر رہے کہ انہیں چھاتی کا کینسر ہے۔ عموماً چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف خواتین کو ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کے بارے میں مردوں کے ڈاکٹر سے مشورے کرنے کو بھی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ محمد خلیق بتاتے ہیں کہ جب میرا علاج شروع ہوا تو مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ 4 سال کے عرصے میں اس ہسپتال میں چھاتی کے کینسر کا میں پہلا مریض آیا ہوں۔ میں یہ سن کر ہی کافی حیران ہوا کہ مردوں کو بھی یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ثنا نے بتایا کہ اس کے بعد کے مراحل میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا گانڈ میں تبدیلی اور چھاتی پر دانہ یا نشان کیا چھاتی کا سرطان ہی ہے یا کوئی اور مرض ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنا معائنہ کریں اور چھاتی اور بغل کے پاس یا اندر کسی قسم کے غیر معمولی دانے، خراش اور پیپ نکلنے کے بارے میں ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ کراچی میں زیادتی کا نشانہ بننے والی سیلاب متاثرہ بچی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ چوکیدار نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ بچی کو گاڑی سواروں سے بات کرتے دیکھا۔ گاڑی سوار 2 افراد نے پوچھا راشن کہاں سے ملتا ہے۔ میں نے گاڑی سواروں کو ایک اسٹور کا بتایا تو انہوں نے دوسرے اسٹور سے راشن لینے کا کہا۔ چوکیدار نے کہا اس دوران بچی خود جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے بچی کو راشن کا جھانسا دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا ہو۔ دوسری جانب پولیس حکام کا بتانا ہے کہ شکارپور کی بچی سے زیادتی کے معاملے پر حراست میں لیے گئے 5 افراد کے DNA کے نمونے لیب میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ بچی کے خاندان کی تفصیلات۔ متاثرہ بچی کا خاندان انسداد کی وجہ سے سندھ کے ضلع شکارپور سے کراچی آیا تھا۔ باپ کا سایہ بچی کے سر پر نہیں، ماں کے ساتھ بچی کراچی آ گئے تھے اور کلفٹن روڈ پر سوتے تھے، جبکہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لنگر کا کھانا کھاتے تھے۔ پولیس کے مطابق بچی صبح غائب ہوئی اور شام کو واپس ماں کے پاس پہنچی تو اس کی حالت غیر تھی۔ ماں ہسپتال لے گئی جہاں بچی کے معائنے میں اجتماعی زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ ایڈیشنل IG کراچی کے حکم پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی جو معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ 10 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 2 روز قبل کلفٹن کے بلاک 4 میں پیش آیا، جس کے بعد بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔